قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا میری قوم، نبیوں کا انداز نوٹ کیجئے محبت کا، او مائی سسٹر، او مائی بردر۔ قومیں جھٹلانے کا حق ادا کرتی تھیں اور نبی پیار اور محبت کا حق ادا کرتے تھے۔ پیغام وہی ہے جو حضرت نوح کا تھا، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، سو کیا تم نہیں ڈرتے؟ دیکھیے سچ بولنے والا کبھی اپنی ذات سے آپ کو نہیں جوڑے گا۔ انبیاء کرام میں شخصیت پرستی نہیں تھی، سیلف پریزنگ نہیں تھی، وہ لوگوں کو اللہ سے جوڑتے تھے۔ آج بھی یہ معیار لے لیجئے، آپ کے سے 101 آپشنز ہیں لوگوں کو سننے کی، لوگوں سے فائدہ اٹھانے کی۔ ایک معیار رکھ لیجئے، گرامر کس کی اچھی، تجوید کس کی اچھی نہیں، کس کی بات کے بعد اللہ سے جڑتی ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتی ہوں، شیطان سے دور ہوتی ہوں، اس کو چوز کر لیجئے۔ آپ کو ہدایت مل جائے گی، چاہے وہ کوئی بہت بڑا اسکالر نہ بھی ہو اس کی بات سے۔ ان کی قوم میں جو بڑے لوگ کافر تھے انہوں نے کہا ہم تم کو کم عقلی میں دیکھتے ہیں۔ نوٹ کیجئے گا کم عقل کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کا لفظ دیکھیں، آپ کو مجھے کوئی کہہ دے آپ تو بڑی صفاحت والی لگتی ہیں، آپ کچھ بیوقوف سی لگتی ہیں، ہم تو روتے دھوتے اپنی کتابیں اٹھا کے گھر آئیں گے، آج کے بعد میں درس نہیں دوں گی۔ نہیں، یہ آپ کو باتیں سننی پڑیں گی اگر آپ سنجیدہ ہیں اس دعوت میں۔ اور ہم بے شک تم کو جھوٹے لوگوں میں سمجھتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں بڑا مزہ ہے، لوگوں نے میری بڑی تعریفیں کی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہیں رک جائیں گے اگر ابھی سے اپنی تعریفوں کے گن گانے لگ گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، مجھ میں تو ذرا بھی کم عقلی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں، اور دیکھو میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ ایک ایک جملے میں کلیرٹی ہے۔ نبی کا عقیدہ دیکھ لیجئے، نبی کا تبلیغ کا انداز دیکھ لیجئے، بس اس کو اپنا لیں، دوسروں کو چھوڑ دیں۔ انبیاء کرام سے زیادہ اچھی بات کون کرتا ہوگا؟